لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات علیہ عزیزان محترم، کل جو بات جہاں میں نے چھوڑی تھی اسی سے متصل ہونے کے لیے ابتدائی طور پر چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ وہ تسلسل برقرار ہو جائے۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس میں پروردگار عالم کا یہ ارشاد وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ ہم نے انہی کاروان بشریت، انہی اقوام عالم، انہی انسانوں کے بیچ میں سے درمیان سے کچھ کوئی صلاحیت کا مالک پایا تو ہم نے انہیں اپنا یہ عظیم اور خطیر عہدہ امامت سونپ دیا۔ شان امامت یہ ہے کہ وہ میرے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ شرط امامت یہ ہے کہ ان کے اندر صبر پایا جاتا ہو اور مقام یقین پر فائز ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں، ان کے اوپر اگر ہم اور آپ غور فرمائیں۔ اور اس کے بعد سورہ انبیاء کی جو آیت ہے، یہ سورہ سجدہ کی 24 نمبر آیت تھی، سورہ انبیاء کی 73 نمبر آیت، کہ جب ہم نے ان کو امام بنا دیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور وہ ہمارے ہی حکم سے لوگوں کی ہدایت کرنے لگے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو پھر ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں، خیر و خیرات ہے، برکات ہیں، وہ سب ہم نے ان کی طرف بھیج دیا، وحی کر دیا۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز قائم کرنے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، یہ سارے جتنے بھی امور خیر ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہی وہ ائمہ ہیں جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے، وہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔
مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، صرف میں جڑنا چاہتا ہوں اس مقام سے کہ جو بات کل تک عرض کیا ہے، اور جو مقصد ہے، مقصد امامت کو جب ہم اور آپ سنتے ہیں، مجالس میں بیان کیا جاتا ہے، تو اکثر و بیشتر ذہن میں جو تصور آتا ہے، میں سوال کروں گا اپنے نوجوانوں سے، بچوں سے، کہ امامت ان کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے یا کیا فکر ہے، کیا خیال پیدا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ سب سے پہلے کہ وہ امام ہیں، معصوم ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، وہ ہمارے نجات کا باعث ہیں، قیامت میں وہ ہماری شفاعت کر دیں گے، ان کے فضائل ہم نے بیان کر دیا تو ہمیں ثواب مل جائے گا، ہم نے ان کے اوپر آنسو بہا لیا ان کی شہادت سن کر کے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ صادق آل محمد چھٹے امام یہ فرماتے ہیں، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، کہ ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہے تو ایسے پہچانو کہ ہمارے شیعہ ہمارے ہی بچے ہوئے خمیر سے پیدا کیے گئے ہیں۔ بہت بڑا تمغہ دے دیا ہے، بہت بڑی بات کہہ دی ہے امام نے۔ ہم اور آپ اپنے مقام پر اس کو سوچیں، اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنے کردار کا جائزہ لیں، صبح سے شام تک ہم جو کرتے ہیں اس پر غور کریں، اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم اپنے کو اس لائق پاتے ہیں کہ جو جس خمیر سے ہم بنے ہیں، کیا امام اسی خمیر سے بنے ہیں؟ یہ ایک ہم کو امام نے متنبہ کرنے کے لیے ایک بات کہی کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کہ ہمارے شیعہ ہمارے ہی بچے ہوئے خمیر سے پیدا ہوئے ہیں۔ وقت نہیں ہے، اس کے اوپر بہت طولانی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر جانے قربان ہو جائیں امام کے رحم و کرم اور امام کی اس محبت اور اس الفت اور اس عشق کے اوپر ہم قربان جائیں کہ عالم انسانیت کی خلقت، ابتدا میں نے عرض کیا کہ عالم انسانیت کی خلقت کس سے ہوئی ہے؟ سب جانتے ہیں، مٹی سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ وقت نہیں ہے، ورنہ اس بہت اچھی گفتگو بہت طولانی ہو سکتی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سلالے سے بنایا ہے، خلق کیا ہے۔ یہ سلالہ کیا ہے؟ سرکار سید الشہداء جناب صدیق طاہرہ، ائمہ طاہرین 5ویں 6ویں 8ویں 10ویں جو بھی امام ہیں، ان کو کہا جاتا ہے یہ سلالہ پیغمبر ہیں۔ ان کو ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں فرزند رسول ہیں، رسول کے فرزند ہیں، فرزند زہرا ہیں، فرزند امیر المؤمنین ہیں، کیونکہ ان کے نسل سے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ لہذا کیا کہا جاتا ہے کہ وہ سلالہ پیغمبر ہیں۔ تو یہ سلالے کے معنی کیا ہے؟ بہت مختصر سی، میں صرف جانکاری کے لیے اپنے بچوں کی، کبھی یہ جو لفظ پڑھیں تو ان کے ذہن میں بات آ جائے، کیونکہ قرآن مجید میں لفظ جو استعمال کیا ہے انسان کی پیدائش کے لیے، تو وہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، صاف صاف کہہ دے کہ یہ مٹی سے بنایا ہے، طین یعنی مٹی، لیکن یہ سلالہ کی کیا معنی ہے؟ یعنی پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے معمولی اور ہر مٹی کو ایسے ہی نہیں کہ اٹھا کے کہیں سے بھی کھیت سے کھود کر کے اور کہیں گوندھ کر کے اور کمہار کی طریقے سے ہم نے سراہی بنا دیا، نہیں، بلکہ پروردگار یہاں پر اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے کائنات کا نچوڑ اکٹھا کیا ہے، ہم نے زمین کا جوہر نکالا ہے۔ سلالہ یعنی بہت ساری ہزاروں سینکڑوں ٹنوں مٹی کے اندر سے اس کا اصل جوہر نکالا جائے، اس کی چھٹائی کی جائے، اور آخر میں جب اس کا جوہر بچے تو اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی خلاصہ ارض و سما، خلاصہ کائنات انسان کا وجود ہے،
یہی وجہ ہے کہ جب انسان کا وجود خلاصہ اور نچوڑ ہے کائنات کا، کہ اس کے اندر جو کچھ زمین کے اندر جو جواہرات پائے جاتے ہیں، جو بھی عناصر پائے جاتے ہیں، پروردگار نے وہ سارے عناصر انسان کے اس چھوٹے سے پیکر کے اندر بھر دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین توحید کی معرفت کرانا چاہتے ہیں تو آواز دیتے ہیں کہ تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے سمندر نہیں دیکھا نہ صحیح، تم نے پہاڑوں کی بلندی پر قدم نہیں رکھا نہ صحیح، تم نے ہزاروں ہواؤں اور خلاؤں کا سفر نہیں کیا ہے نہ صحیح، تم توحید کو پہچاننا چاہتے ہو، کمال قدرت کو جاننا چاہتے ہو، تم اپنے نفس کو پہچان لو، تمہیں خدا کی توحید کا معرفت مل جائے گی۔ یعنی اگر تم نے اپنے وجود کو سمجھ لیا تو اس کا مطلب تم نے اپنے رب کو سمجھ لیا۔ تو انسان اس سلالے سے، وقت نہیں ہے، میں نے چھیڑ دیا ایک بات، میں 2-3 منٹ کے اندر اس کو سمیٹ دوں، کیونکہ آئندہ جو ائمہ کی میں زندگی بیان کر رہا ہوں اس کو سمجھانا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ پھر اس مٹی کو جو پیدا کیا تو مٹی کو کیا کس چیز میں تبدیل کیا؟ فَجَعَلْنَا النُّطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ پھر یہ جو مٹی کا جوہر ہم نے نکالا، یہ ایک ہی آیت ہے قرآن کی، یہ جو مسلسل، پھر ہم نے اسی مٹی کو نطفے میں بدل دیا، اور اس نطفے کو ہم نے پہلے کیا کہا، ہم نے انسان کو بنایا ہے مٹی سے، پھر کہا کہ اس مٹی کو ہم نے نطفے میں بدل دیا۔ اب نطفہ تو آپ جانتے ہیں، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسپم کی جو رحم مادر میں جانے کے بعد کہ جو بچے کی شکل میں، جو جنین کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے۔ اور سرکار سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں اس کی بڑی عجیب مثال دی ہے آپ نے۔ اسی لیے میں جوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ دعائیں جو نماز کے بعد ہیں، یا دعائے عرفہ ہے، یا دعائے کمیل ہے، یا دعائے جوشن کبیر ہے، یا دیگر جو دعائیں ہیں جو تعقیبات نماز ہے، اس کو پڑھ لینا کافی نہیں، اس کو پڑھیں تو اس کے اندر پروردگار عالم اور اہل بیت کے معارف بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیشہ سے ہم کہیں نہ کہیں گچا کھاتے رہیں گے، یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے، ٹھوکر کھاتے رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے، اس لیے کہ پھر ہم قرآن کو اور اہل بیت کو سائنس کے میزان پر تولنا چاہیں گے۔ لہذا میں اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ اگر سائنس کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے سمجھیے، اہل بیت کو کبھی سائنس کی میزان پر مت تولیے، اس لیے کہ انہوں نے جو معارف دعاؤں کے اندر بھر دیے ہیں سید سجاد نے، کہ جو زمین و آسمان کی خلقت کے وہ رمز و رموز جو صحیفہ سجادیہ کی دعا میں رکھ دیا ہے، انسان ایک مرتبہ تو اس کو پڑھ کے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ آج دنیا کی ترقی یافتہ بڑی بڑی ٹیکنالوجی، یہ ناسا والے اور دنیا والے کی جو فضاؤں کے تحقیقات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی تو ہم نے سیارے کا پتہ ہی نہیں لگایا ہے، ابھی تو سولر سسٹم ہمارے سمجھ ہی میں نہیں آیا ہے، تو ابھی تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ مریخ کے اوپر کیا ہے۔ اور آج سے اتنے سال پہلے سید سجاد نے سارے اسرار و رموز کو اپنی دعاؤں میں پرو کے بیان کر دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، وقت نہیں، میں اس میدان اور وادی میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ پھر خدا کہتا ہے ہم نے اس نطفے کو قرار دیا، رکھا فی قرار مکین، ایک ایسے محفوظ جگہ کہ جہاں اس پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، یعنی رحم مادر میں۔ فَجَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو، تمہیں پتہ بھی نہیں کہ کب وہ کیسے تبدیل ہو گیا، ہم نے اس نطفے کو جمے ہوئے خون میں بدل دیا۔ پھر اس کے بعد فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو لوتھڑے میں بدل دیا۔ لوتھڑا میں کیوں کہہ رہا ہوں، گوشت نہیں کہہ رہا ہوں، جبکہ باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہے، جب اس کی تحقیق ہوتی کہتے ہیں گوشت نہیں، گوشت کی مانند ایک شے ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں، وہ قرآن کہتا ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو ہڈی میں بدل دیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس کے بعد ہم نے اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ یہ یہاں تک کہ ترتیب قرآن نے ایک کے بعد ایک بیان کر دیا کہ مٹی کا جوہر نکالا، نطفے میں بدل دیا، انسان کے پشت میں اور کمر میں رکھ دیا، انسان نے وصال کیا، وہ منتقل ہو گیا مادر کے اندر، رحم مادر میں،
رحم مادر کے اندر خلقت جب تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں تو وہ جمع ہوا خون بن گیا. جمے ہوئے خون کو ہم نے بدلا تو لوتھڑا بن گیا. اس کو ہم نے ہڈی میں بدل دیا. ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا. جب گوشت چڑھا دیا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، تو اب اس کے بعد عجیب فقرہ ہے فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. پھر اب نہیں بتایا کہ ہم نے کیا کیا، پھر ہم نے اس کے اندر ایک نئی خلقت کی ایجاد کر دی ہے. اور جب یہ کر دیا تو کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پاک و پاکیزہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. انصاف سے بتائیں، ہم بھی مٹی تھے، ہم بھی نطفے میں بدلے، ہم بھی مضغہ اور علقہ بنے، ہمارے اندر بھی ہڈی آئی، ہمارے اندر بھی روح پھونکی گئی. ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں اور اس کے بعد کہیں واہ واہ پروردگار کتنا حسین خالق ہے، تو نے ہمیں بنا دیا. کیا خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ تب اپنا قصیدہ پڑھا. اگر ان انسانیت کے درمیان اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو یہ آیت کبھی تفسیر نہیں ہو سکتی تھی. میں نے وہ لفظ سلالہ سے جو استعمال کیا، میں آخر میں وہ نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو ہم یہاں سے سمجھیں سلالہ پیغمبر یعنی وجود نبی کو نچوڑ کر کے کسی دوسرے وجود میں نبی کا جوہر رکھ دیا جائے، اسے کہتے ہیں سلالہ پیغمبر. اسے کہتے ہیں سلالہ پیغمبر. پیغمبر نے جب اپنے اہل بیت کا تعارف کروایا، یہ شاید نیا رخ ہو تو کس حیثیت سے؟ دیکھیے اہل بیت یعنی گھر والے، اس میں اہل میں بہت کچھ آتے ہیں، اہلیہ بھی آ جاتی ہیں، توجہ رکھیے گا. اہل بیت تو اب گھر میں جتنے ہیں سب آ جائیں گے، گھر والے. یہی وجہ ہے کہ نزاکت کے اوپر ہم غور کریں. اگر پیغمبر اکرم نے جو کچھ بیان کیا ہے ان کے الفاظ کے اوپر غور کریں. حدیث قصہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں یا دوسرے مقامات پر، تو ایک مرتبہ تو آپ نے کیا کہا؟ میرے اہل بیت. اب مفسرین جٹے ہوئے ہیں، سر کھپا رہے ہیں کہ اہل بیت میں مراد کون کون ہے، کون کون ہے، وہ ساری باتیں، اور وہ واضح ہے اور اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اور پوری کوشش کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ فلاں کو بھی داخل کر دیا جائے، فلاں کو بھی داخل کر دیا جائے، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا سلسلہ مل جائے کہیں کہ نہیں اہل بیت میں یہ داخل ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی نے جب اہل بیت کا تعارف کرایا اور جبرائیل سے جب پروردگار نے کہا کہ جب پوچھا کہ یا رب ومن تحت القصا، کون ہے چادر کے نیچے، تو ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کیوں اس کے چادر کے نیچے کون ہے؟ فاطمہ ہیں، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے 2 گوہر آبدار ہیں. یہ تعارف تو کرا دیا، لیکن اب نبی نے آج کے اسی زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس سلالے کو بیان کیا ہے. آواز کیا دی؟ اللہم انا ہاؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص ہیں، لیکن اس کے بعد والا جملہ اہم ہے، لحمہم لحمی و دمہم دمی. یاد رکھنا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. اب اہل بیت میں صرف وہی آئیں گے جن سے خونی رشتہ ہو. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب چاہے جتنی بہویں آتی رہیں، چاہے جتنے داماد دنیا فرض کرتی رہے، صرف وہی آئے گا کہ جو نسبی رشتہ دار ہیں. سببی رشتہ دار اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور چونکہ اہل بیت کو پروردگار عالم نے اور نبی نے خدا کے حکم سے قیامت تک کے لیے ایک سلسلہ ہدایت اور وسیلہ ہدایت قرار دیا ہے، تو اب جو بھی قیامت تک سلسلہ چلے گا ضرورت ہے اس بات کی کہ پہلے سے نہیں نبی کے ذات سے اس کا رشتہ جڑتا ہو اور آگے بڑھتا ہو. میں یہاں تک آپ کے ذہن کو لے آیا، تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا. ایک صلوات پڑھے پر محمد. تو کل جو میں نے بات چھوڑی تھی وہ سلسلہ آپ کے پیش نظر ہے کہ بنی امیہ کا سلسلہ شروع ہوا. حکومت بنی امیہ میں آئی سن 23-24 22-23 میں.
اور اس کے بعد سے سن 40 میں امیر المومنین کی شہادت، امیر المومنین کی شہادت سے معاویہ ابن ابی سفیان حاکم، اس کے بعد اس کا بیٹا یزید، یزید کے بعد معاویہ ابن یزید، سن 64 میں یزید واصل جہنم، سن 64 کے بعد معاویہ ابن یزید، چند دن کے اندر اس نے ٹھوکر مار دی، مروان کی جو پہلے سے ولید کو چڑھا کے اس کا ہاتھ کو خون حسین میں رنگ چکا ہے، لہذا سفیانیوں کی حکومت ختم ہو چکی، مروانیوں کا دور شروع ہوا، مروان ابن حکم، اور اس کے بعد اس کا سلسلہ پھر عبد الملک ابن مروان، پھر ولید ابن عبد الملک، پھر عمر ابن سلیمان ابن عبد الملک، پھر عمر ابن عبد العزیز، پھر ہشام ابن عبد الملک، پھر ولید ابن یزید، پھر یزید ابن ولید، پھر مروان ابن حمار، مروان بن محمد حمار، یہاں تک یہ سلسلہ بنی امیہ کا چل رہا ہے، 5ویں امام کا دور ہے اور 5ویں امام کا دور ختم ہونے والا ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کی بات اور اس کے بعد کا جو 2 خلیفہ کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ چھٹے امام کا دور آیا، ابتدائی آیت میں جو میں نے عرض کیا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے امام اسے بنایا ہے، شرط امامت یہ ہے کہ اس کے اندر 2 اہم چیزیں ہوں، مادہ صبر ہو اور مادہ یقین ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام برحق وہی ہوگا کہ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ یقین ایسا ہو کہ صرف امیر المومنین نہیں، 12ویں امام تک ہر ایک کہتا ہوا نظر آئے کہ اگر ہماری نگاہوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو ہمارے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ صبر ایسا ہو کہ پورا گھر لٹ جائے پھر بھی صبر کرتا نظر آئے۔ نہیں، یہ صبر کون سا صبر ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کا روزمرہ والا صبر نہیں ہے کہ 10 روپے جیب سے گر گئے، آدھا گھنٹے تک افسوس کیا اور اس کے بعد کہا تو ملنے والا نہیں ہے، ہم نے صبر کر لیا، باپ دنیا سے گزر گیا، ملک الموت کے پنجے سے ہم لا نہیں سکتے۔ لوگوں نے کہا مولانا صبر کیجئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا، ہم نے آنسو پوچھ لیا۔ نہیں، صبر یہ ہمارا صبر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا صبر وہ ہے کہ ہم موت کے سامنے مجبور ہیں، ہم نے اپنی مجبوری کا نام صبر رکھ لیا ہے، مگر وہ کہ جو معیار امامت بنتا ہے وہ مجبوری والا صبر نہیں، وہ صبر وہ ہے کہ جہاں صاحب اختیار ہوتے ہوئے بھی صبر کرے۔ پہلو میں ذوالفقار لٹکی ہوئی ہے، پہلو میں ذوالفقار موجود ہے، پروردگار نے قدرت اعجاز بھی دیا ہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے تو نگاہوں سے سامنے والے کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کئی مقام پر یہ جملہ کہ جب امیر المومنین کی فضائل اور کمالات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ لیا۔ وہ تو ہمارے جیسے انسانوں کے کم کند ذہنی کو مد نظر رکھ کے علی نے 2 انگلیاں بڑھائی ہیں، ورنہ ان کو 2 انگلیاں بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی اگر وہ کمال دکھانا چاہتے۔ لہذا اب یہ سلسلہ جو چل رہا ہے تو ایک طرف نبی کی ذریت ہے کہ جو امامت کے عہدے اور منصب کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ ابو سفیان اور امیہ کی اولاد اور اس کے ورثہ کہ جو مروان حمار پہ ختم۔ اب بنی عباس اور بنی امیہ میں جو اختلاف ہوا وہ کہاں پہ آ کے ختم ہوا؟ یعنی جنگ ہوئی اور اس کے بعد بنی امیہ کا تختہ پلٹ گیا۔ صفاح، کل میں نے بیان کیا، صفاح بن محمد، عبداللہ نام تھا، بن محمد بن علی بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ پہلا خلیفہ بنی عباس کا، الرضا من آل محمد کا نعرہ لگا کے حکومت پر قبضہ کیا۔ اس کا انتقال ہوا، صفاح کا منصور اس کا بھائی، اس کا بھی وہی نام، اس کا نام ابو محمد، اس کا نام ابو جعفر، عبداللہ بن محمد بن علی بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ یہ پہلے 2 خلیفہ آئے، دونوں بھائیوں نے حکومت کی، اور یہ منصور کہ جس نے زیادہ حکومت کی ہے، اس کی مدت زیادہ تھی، اس نے امام صادق علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ امام کی شہادت کے بعد اب وہاں کل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر 5ویں امام، 6ٹھے امام، 4تھے امام وہ حالات میں نہیں تھے، 35 سال، اس لیے کہ وہ سوگ نشین تھے، انہوں نے دعاؤں کا سہارا لیا، صبر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ صبر نہ کرتے، قیام کرتے تو چراغ امامت گل ہو جاتا۔ اب 5ویں اور 6ٹھے امام نے اگر تلوار اٹھائی ہوتی تو آج جو علم نبی پایا جاتا ہے دنیا میں وہ کہاں سے ہوتا؟ لہذا آپ نے صبر کیا ہے اور آپ نے علم کا زور دکھایا ہے، اور 135 سال تک، 128 سال تک
کہ جو نقل حدیث کے اوپر پابندی تھی آپ نے پیغمبر اکرم کے اقوال کے دریا بہا دیے کہ آج ہماری کتاب ہو یا غیروں کی کتاب ہو، سب کے اندر جو روایت ہے سب سے زیادہ جو حدیث ہے وہ جعفر ابن محمد سے ہے، یعنی چھٹے امام سے۔ چھٹے امام 148 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا۔ ادھر منصور غالباً اسی سال 148 کے آخر میں منصور بھی دنیا سے گزر گیا، منصور دوالقی۔ منصور نے جانے سے پہلے اپنے 2 بیٹوں کو اپنا ولی عہد مملکت اور سلطنت بنایا۔ ایک بیٹا مہدی، دوسرا بیٹا ہادی۔ مہدی کا نام بہت توجہ چاہوں گا میں، میری محنت رائے گا نہ ہو۔ مہدی کا نام مہدی نہیں تھا، منصور نے جو اپنے بیٹے کا نام مہدی کہہ کے پکارا اور مشہور کروایا اور ہر جگہ سارے ڈاکومنٹس میں جو اس نے لکھوایا اور دستاویزات میں، اس کا نام تھا محمد۔ مگر اس نے اس کے اس نام کو چھپایا اور مشہور جو کیا وہ مہدی کا نام۔ کیوں؟ یہ کوئی معمولی چال نہیں ہے۔ ہم ائمہ کی تاریخ پڑھ کے سرسری گزر جاتے ہیں، ہر کوئی رجب کی تاریخ آئی، شعبان کی تاریخ آئی اور محرم صفر ربیع الاول آیا اور ہم نے ڈھونڈا کیلنڈر میں دیکھا کہ آج کی تاریخ اچھی نہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا میں، ایک درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا دیکھ لیجئے، میرے بیٹی کا رشتہ ہونا ہے، اس کی منگنی ہونا ہے، اس کا عقد ہونا ہے، ایک دکان کا افتتاح ہونا ہے، آپ دیکھیے تاریخ اچھی ہے کہ نہیں ہے۔ جب ہم نے کہا نہیں اچھی نہیں ہے، کیا ہے؟ فلاں امام کی شہادت ہے، نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی غور کیا کہ شہادت ہے تو امام کی پوری سیرت کیا تھی؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ منصور نے اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنایا کہ میرے بعد یہ حکومت کریں گے، تو مہدی کا نام کیوں دیا؟ اتنی بڑی چال تھی اس کی کہ دنیا میرے اس بیٹے کو حاکم اور رئیس سلطنت اسلامی مانے، اور لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ رسول کی یہ حدیث تھی کہ میرا بیٹا میرا لال مہدی ظہور کرے گا، لہذا وہ جال بچھا رہا تھا کہ یہ گویا کہ عنوان مہدی دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ وہ کیا خباثت تھی اس کے اندر کہ بیٹے کا نام مہدی کر کے، کہ مہدی کو بعنوان امام آخر الزمان وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ مہدی نے حکومت کی، اور مہدی کے بعد اس کا بھائی ہادی آیا، مہدی کے بعد اس کا بیٹا ہادی آیا، بھائی نہیں تھا بیٹا تھا ہادی۔ اور ہادی نے جب حکومت سنبھالی، چھٹے امام دنیا سے جا چکے ہیں، اس نے یہ سوچا کہ اب ہمارے درمیان میں جو اصل رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ منصور کا بیٹا، ادھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند، اس نے سوچا کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ختم ہو گئی ہے، لہذا ہم جو چاہیں گے اب کریں گے۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ جو حقیقت میں وارث علم نبی ہوتا ہے وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھتا ہے، وہ کبھی بھی پرچم کو جھکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ میں نے کسی موقع پر یہ جملہ کہا تھا کہ پرچم اور علم کی تاریخ اگر ہم اور آپ پڑھی، میرا موضوع نہیں ہے، درمیان بات آئی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، تو پرچم اور علم کی تاریخ اگر ہم اور آپ پڑھیں تو جھنڈے میں اور علم میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جس نے بھی صدر اسلام نے اس وقار اسلام کو معمولی جھنڈا سمجھا وہ میدان میں پھینک کے بھاگا، جس نے عزت اسلام سمجھا بازو کٹ گئے، جھکنے نہیں دیا۔ اسلام کا یہ علم جھنڈا نہیں ہے، کیوں؟ جس نے اس کو معمولی جھنڈا سمجھا ہر میدان میں پھینک کے بھاگا، لیکن جس نے بھی اس کو لوائے حمد سمجھا، عزت و وقار اسلام سمجھا، بازو کٹ گئے مگر گرنے نہیں دیا ہے۔ تو ائمہ کی شان یہ ہے کہ کہیں بھی اسلام کے اوپر آنچ آئے پرچم اسلام کو جھکنے نہیں دیں گے۔ موسیٰ بن جعفر امام کاظم اٹھ گئے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، بنی عباس شریعت کا کھلواڑ کرے، یہ مجھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ لہذا ہادی نے 159 ہجری میں، امام کی پیدائش کب ہے؟ 132 میں، 128 میں، 7ویں امام کی پیدائش 128 میں ہے، چھٹے امام کی شہادت 148 میں ہے، 8ویں امام کی پیدائش 148 میں ہے، 7ویں امام کی شہادت 183 میں ہے۔ 159 ہجری میں ہادی برسر اقتدار آتے ہی 7ویں امام کو بغداد بلایا، بغداد بلانے کے بعد اس نے زندان میں ڈال دیا۔ یہ امام کا پہلا قید خانہ تھا، 7ویں امام کا پہلا قید خانہ تھا کہ جو ہادی عباسی، ہادی بن
منصور بن محمد بن علی بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ اس کا سلسلہ ہے اور شجرہ نسب ہے، یاد رکھیے گا، بعد میں سن لیجئے گا، ریکارڈ ہو رہی ہیں چیزیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو اگر کبھی سننا ہو تو، اور اگر کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی تو معاف کیجیے گا، کوئی نام مس ہو جائے تو۔ لہذا یہ 7ویں امام کو اس نے زندان میں ڈال دیا 159 ہجری میں بغداد میں۔ کتنے سال امام قید خانے میں رہے 7ویں امام؟ تاریخ یہ کہتی ہے، البتہ ثابت نہیں ہے ابھی، کہ 183 میں امام کی شہادت ہے، پہلی بار زندان میں ڈالا 159 میں، یعنی کتنے سال؟ 24 سال بن رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی مورخین نے کہا ہے کہ کیونکہ امام کو 7 یا 8 بار زندان میں ڈالا گیا ہے 7ویں امام کو، جبکہ امام نے نہ تلوار اٹھائی، جبکہ امام نے نہ کھل کے کوئی لشکر جمع کیا، نہ ہادی اور مہدی یا ہارون کے خلاف کبھی آواز بلند کی۔ ہاں آواز اٹھائی بھی تو صرف اتنی آواز اٹھائی کہ ہم شریعت کا کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے، تم سلطنت سنبھال رہے ہو سلطنت سنبھالو، مگر دین کی حفاظت میں کر رہا ہوں، تم اس کے درمیان میں مت آؤ۔ مگر بنی عباس کا جو اصل مقصد یہ تھا کہ ان کی سلطنت کے راستے میں دین آ رہا تھا، بہت توجہ، اس لیے کہ وہ وہی راستہ کہ جہاں حلال محمدی کو حرام کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں عیش و نوش کی محفل کو گرم کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں امام سامنے آ جاتے ہیں۔ لہذا اس نے بغداد میں قید خانے میں ڈال دیا، کچھ دن کے بعد رہا ہو گئے۔ ہادی دنیا سے گیا، کون آیا 10 سال کے بعد؟ ہارون۔ ہارون کس کا بیٹا؟ ہادی کا۔ ہادی نے، بلکہ یوں کہیں کہ ہادی نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا۔ جب ہارون الرشید آیا ہے برسر اقتدار، یہ وہ دور تھا، بہت توجہ سنیے گا، یہ وہ دور تھا کہ جب بنی عباس کی حکومت پورے طریقے سے مضبوط ہو چکی تھی، پورے طریقے سے مضبوط ہو چکی تھی۔ اس کی حکومت کتنی بڑی ہو چکی تھی آپ جانتے ہیں؟ ہارون کی حکومت شاید یہی 4 سال پہلے 3 سال پہلے میں نے پڑھا تھا، شاید بچوں کو یاد نہ ہو۔ ہارون کی حکومت جتنی بھی حکومت اسلامی بنی امیہ سے لے کر کے بنی عباس اور اس کے بعد چلی، اس میں سب سے بڑی حکومت تھی ہارون کی، ہارون رشید کی۔ ہارون رشید جو ہادی کا بیٹا، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کے دل میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بغض علی پایا جاتا تھا، اور اس کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ میری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، یعنی شرق سے لے کر کے غرب تک اس کی حکومت تھی کہ ایک طرف جب رات ہونے لگتی تھی تو دوسری طرف اسی کی مملکت میں صبح طلوع ہوتی تھی۔ جب وہ بادل کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ اے بادل تو کہاں برسے گا جہاں ہارون کی حکومت نہ ہو، اتنی بڑی حکومت اس کی۔ لہذا جب اس نے حکومت سنبھالی اور ایک 7ویں امام کا دور ہے، اور اس نے دیکھا کہ زندان میں رہنے کے باوجود بھی یہ موسیٰ ابن جعفر یعنی جعفر ابن محمد کے بیٹے آج بھی اسی طریقے سے علم نبی کو پھیلا رہے ہیں اور اسی طریقے سے دین کو بچا رہے ہیں، اور اتنی بڑی حکومت ہونے کے بعد کہ جہاں کئی لاکھ کی فوج میرے پاس موجود ہے، لیکن جب ہارون باہر نکلتا ہے تو اس کا اتنا احترام نہیں ہوتا جتنا جب موسیٰ ابن جعفر سامنے آتے ہیں تو لوگوں کے دل بھی جھکتے ہیں، سر بھی جھکتے ہیں۔ ہارون جب اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو جلاد جب گھور کے دیکھتے ہیں تب لوگ ہارون کا ہاتھ چومتے ہیں، لیکن جب موسیٰ ابن جعفر باہر نکلتے ہیں تو سارے نوکر جا کر چھوڑ کے اور غلام جاتے ہیں، ان کے قدموں کے اوپر گر جاتے ہیں۔ لہذا اس سے یہ دیکھا نہ گیا۔ لہذا ہارون رشید کی حکومت 10 سال بعد کی، یعنی 8ویں امام نے 10 سال حکومت دیکھی ہے ہارون رشید کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی کئی سال ہارون کی حکومت کو دیکھا۔ لہذا جب ہارون سے برداشت نہ ہوا تو ہارون نے 3-4 مرتبہ امام کو مختلف انداز سے امام کو قید خانے میں ڈالا، اور ہر مرتبہ جب اس کے اوپر سے پریشر پڑا، لوگوں نے اس کے خلاف بیان کیا کہ یہ تو بہت غلط کر رہا ہے، علویوں کے درمیان انقلاب کی لہر دوڑ رہی ہے، تو موسیٰ بن جعفر کو آزاد کر دے، تو وہ گھبرا جاتا تھا، وہ آزاد کر دیتا تھا۔ پھر جب دیکھے کہ نہیں حالات بگڑ رہے ہیں، پھر 7ویں امام کو قید خانے میں، یہاں تک کہ آخری جو قید خانہ تھا میں بعد میں بیان کروں گا، شاہق بن سندھی کا قید خانہ، کہ جو سب سے خطرناک تھا، وہ اس قید خانے میں جو 7ویں امام کے اوپر مصائب ہوئے ہیں وہ زندان شام میں بھی نہیں ہوئے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں بہت ضمانت کے ساتھ،
زندان شام میں جو مصائب پڑے ہیں اس میں سب سے بڑی مصیبت سید سجاد نے کیوں بیان کی ہے؟ اس لیے کہ ماں بہنیں اور پھوپھیاں بے مکنو چادر تھیں، اسیر کر کے تماشائی بنا کے لائی گئی تھی، مگر ساتویں امام کے اوپر شاہد بن سندھی کے زندان میں جو مصیبت اور جو ان کو تکلیف پہنچائی گئی ہے وہ کسی امام کو نہیں پہنچائی گئی۔ ہارون رشید نے جب ان کو آزاد کیا اور مدینے بھیجا تو مدینے آنے کے بعد ہارون کو لوگوں نے سمجھایا بجھایا، دیکھا کہ انقلاب کی لہر آ رہی ہے تو اس نے ساتویں امام کو بغداد پھر بلوایا۔ جب امام پہنچے تو آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہے، ایک بار مجھے جو کہنا ہے کہہ دے، مجھے قتل کرنا ہے قتل کر دے، یہ بار بار مدینے سے بغداد کا سفر۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول، اے میرے چچاداد بھائی، ابن عم کہہ کے اس نے خطاب کیا، کہا میں نے آپ کو اس بار تکلیف دینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں اس حقیقت تک پہنچ گیا ہوں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کا حق ادا کر دوں۔ توجہ کیجیے گا، استاد شہید خامس شہید محمد باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفدق بڑی تفصیل سے اس واقعے کو نقل کیا ہے، لکھا ہے انہوں نے کہ جب دربار میں پہنچے تو پوچھا کہ کیوں بلایا ہے، تو کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کا حق ادا کر دوں۔ کہا میرا کون سا حق ہے تیری گردن پر، کیا ادا کرنا چاہتا ہے؟ تو ہارون نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فدق آپ کو واپس دے دوں۔ تو امام نے کہا اچھا تو فدق واپس دینا چاہتا ہے؟ تو کہا ہاں میں نے اسی لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے لیکن تو دے گا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا، اسی لیے تو میں نے آپ کو بلایا ہے، اور یہ میرا وکیل اور منشی بیٹھا ہوا ہے، میں کہوں گا یہ لکھ دے گا، مہر لگا دوں گا، آپ لے جائیے۔ تو امام نے کہا نہیں تو نہیں دے پائے گا۔ تو اس کے جبین کے اوپر بل آ گئے کہ آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں کہ میری مملکت اور میری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا ہے، اور فدق ہی کتنا بڑا، میں ابھی لکھ دیتا ہوں، آپ لے جائیے۔ تو امام نے کہا نہیں تو نہیں دے گا، نہیں دے پائے گا۔ کہا نہیں میں دوں گا۔ اس نے منشی سے کہا کہ لکھیے، لکھ ابھی لکھ اور میری مہر لگا۔ امام نے کہا ٹھہر جا، میں فدق لوں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ پورا فدق لوں گا۔ کہا کیا مطلب پورا فدق؟ کہا کہ تو فدق جس فدق کو سمجھتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا کھیت اور اس میں کھجوروں کے چند درخت ہوں، فدق فدق کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میری جدہ کا جو حق تھا وہ صرف وہ کھجوروں کے پیڑوں کا چند وہ چھوٹا سا کوئی باغ یا کھیت نہیں تھا۔ کہ پھر کام میں اس کے حدود اور اس کی باؤنڈریز بیان کروں گا، اگر تجھ میں دم ہے تو اپنے منشی سے کہے کہ لکھ دے۔ ہارون تیش میں اس نے کہا آپ بتائیے، میں دوں گا۔ تو امام نے بیان کرنا شروع کیا، کہا منشی سے بول کے لکھے۔ کہا لکھ فدق کی پہلی حد افریقہ ہے۔ منشی نے لکھ دیا۔ ہارون گھبرا گیا، کہا دوسری حد عدن ہے، وہ گھبرا گیا۔ تیسری حد بحیرہ ارمنی ہے، اس نے لکھا۔ چوتھی حد سمرقند ہے۔ جب اتنے حدود امام بیان کرتے رہے تو ہارون کی پیشانی پر پسینے آتے رہے، اور جب اس نے چاروں حدیں لکھ چکا کہا کہ تو دستخط کر دے، منشی نے کہا مہر لگا دے۔ جیسے ہی یہ جملہ امام نے کہا وہ ایک مرتبہ ہارون گھبرا کے کہتا ہے کہ فرزند رسول کیا فدق اتنا بڑا ہے؟ امام نے کہا ہاں اتنا بڑا ہے، اگر تجھ میں دم ہے تو دستخط کر دے۔ تو ہارون کہتا ہے کہ اگر میں یہ سب آپ کو دے دوں گا تو میرے لیے بچے گا کیا؟ میرے لیے بچے گا کیا؟ اس وقت امام نے اس بات کا اعلان کیا، اے میرے چاہنے والوں یاد رکھنا فدق کوئی چھوٹا سا کھیت اور باغ نہیں تھا، فدق کتنا بڑا تھا۔ اب ذرا سوچیں کہ جاگیر فاطمہ کا ایک حصہ اتنا بڑا تھا جس میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، پوری جائیداد فاطمہ کتنی رہی ہوگی؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا جب ہارون نے اس چیز کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو چیلنج کر دیا بہت۔ اب یہاں پر مورخین نے محدثین نے وہ راز کھولا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ فدق کوئی چھوٹا سا ٹکڑا نہیں زمین کا، بلکہ فرزند زہرا اولاد زہرا سے ممالک اسلامی کے اوپر حق حاکمیت چھینا گیا تھا، کہ جس کا نتیجہ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں لوگوں نے دیکھا ہے۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ ہارون نے امام کو پھر قید میں ڈال دیا۔ سب سے زیادہ امام ساتویں امام موسی بن جعفر قید میں رہے،
سب سے زیادہ اولاد جناب موسیٰ بن جعفر کے، کہ تاریخ میں 27 سے 37 تک ان کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں جو تاریخ نے نقل کیا ہے۔ یعنی کوثر کا اصلی مصداق کہ جو پیغمبر کو ابتر کہا گیا تھا، تو پروردگار جب برکت دیتا ہے تو اس انداز سے کہ تو کتنا قتل کرے گا، تو کتنا شہید کرے گا۔ لہذا موسیٰ بن جعفر کو آخری زمانے میں پھر سب سے سخت جس میں کہا جاتا ہے، البتہ ثابت ابھی پورا نہیں ہو سکا ہے، کوشش تحقیق ہو رہی ہے کہ 14 سال امام قید خانے میں رہے، کنٹینیو نہیں رہے لیکن 2 سال 3 سال 1 سال ایسے کر کے امام کو 14 سال تقریباً قید خانہ، اور آخری قید خانہ شاہق بن سندھی کا قید خانہ تھا بغداد میں، کہ جہاں امام کو ہارون رشید نے زہر دے دیا۔ جب زہر دے دیا اور امام کی شہادت ہو گئی، اب اس کو میں یہاں پر روکتا ہوں کیونکہ مصائب کا عالم ہے، میں بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہارون نے امام کو ختم کر دیا، دنیا سے ہٹا دیا۔ لوگ فوراً ہارون کے پاس آ گئے اور کہا کہ حضور آپ نے ایک کو تو ہٹا دیا لیکن ابھی ان کا بیٹا وہ مدینے کی مسجد میں علم نبی تقسیم کر رہا ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام، لہذا بہتر یہی ہوگا کہ امام رضا کو بھی ختم کر دیا جائے۔ ہارون کا جملہ یہ ہے کہ ابھی میری تلوار سے موسیٰ بن جعفر کا خون ٹپک رہا ہے، یہ تاریخ کے جملے ہیں، اور تم کیا چاہتے ہو کہ میں تلوار لے کر کے اور آل علی کو ایک دم سے ایک تحقیق کر دوں، قتل کر دوں، میری حکومت بچ پائے گی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ لہذا اب ہارون کی حکومت 10 سال، یعنی موسیٰ بن جعفر کی شہادت کے بعد 10 سال، 183 سے لے کر کے آپ جوڑیے 193، 10 سال، یہ کیا ہوا؟ امام رضا علیہ السلام کا دور امامت آیا، 10 سال امام ہارون کے ساتھ رہے۔ 10 سال کے بعد، لہذا یہ جو 10 سال گزرے ہیں ہارون کا دور 7ویں امام کی شہادت کے بعد، اس میں اس نے امام رضا علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ظاہراً، کہ زندان میں ڈالا ہو، کوئی گھر لوٹا ہو، یا نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا، بس نگرانی تھی، جاسوس لگے ہوئے تھے کہ امام کے اوپر، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کن سے کون ملنے آتا ہے، کون ان کے پاس کیا لے کے آتا ہے، کون کیا لے کے جاتا ہے، یہ سب بعض سفر کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی۔ ہارون کی بیوی کون؟ اصلی بیوی زبیدہ سے اس کی شادی ہوئی، بہت توجہ چاہوں گا میں، زبیدہ سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک بیٹا امین اور ایک کا ذکر بعد میں کروں گا میں، کیونکہ وہ 9ویں امام اور 10ویں امام کے زمانے کا ہے، لہذا یعنی معتصم وہ پیدا ہوئے۔ ادھر کون؟ ایک بیٹا پیدا ہوا مامون۔ مامون زبیدہ کا بیٹا نہیں ہے، مامون مراجل کا بیٹا ہے۔ اب منبر ہے، حد ادب ہے اور احترام ہے، لہذا میں سنبھل کے چاہوں گا کہ میں عرض کر دوں، ورنہ ذرا سخت ہے بیان کرنا، کہ زبیدہ اور ہارون میں، اب آپ ذرا سوچیں، یہ وہ ہیں کہ جو خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں میں جانشین پیغمبر ہوں، جانشین، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، معاذ اللہ، کہ اس تخت خلافت پر بیٹھے اور کہتے ہیں یہ خلافت اسلامی ہے اور میں جانشین پیغمبر ہوں، اور اس کے بعد کارنامے کیسے ہیں کہ شراب کا جام چھلک رہا ہے، رقاصیں آ کے ناچ رہی ہیں، درہم و دینار اچھالے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہرحال بہت ساری چیزیں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ الفاظ کے انتخاب میں دقت ہے۔ زبیدہ اپنی اس کی بیوی کے ساتھ شطرنج پہ بازی لگ گئی، میاں بیوی بازی شطرنج کھیل رہے ہیں، بار بار جو ہے وہ ہارون ہار جاتا ہے۔ اس نے آخر میں شرط لگائی کہ اب کی میں جیت جاؤں گا، بہت توجہ سے سنیے گا اور میں شاید کہہ پاؤں، لہذا اس نے کہا نہیں، تو زبیدہ نے یہ شرط لگا دی کہ اگر اب کی تو جیت گیا تو تجھے مراجل کے پاس جانا ہوگا، اور مراجل ایک ایسی کنیز تھی کہ جو اس کے کچن کو سنبھالتی تھی، وہاں پر ایک کنیز تھی جو بہت ہی کہتے ہیں کہ سب سے گندی جو تھی، کہ سب کو گھن آتی تھی، وہ اس کا نام تھا مراجل۔ تو ہارون نے کہا کہ یہ شرط تو بہت سخت ہے، لہذا وہ ہار گیا۔ پھر اب زبیدہ پیچھے لگ گئی کہ تجھے وہاں جانا ہوگا، اس نے کہا نہیں، مجھے اس سے معاف کر دے،
کہا نہیں معافی تو مل ہی نہیں سکتی. اس نے کہا کہ میں تجھے آدھی مملکت دے رہا ہوں، اپنی آدھی سلطنت دے رہا ہوں. زبیدہ نے کہا میں آدھی سلطنت لے کے کیا کروں گا، مجھے اپنی شرط تجھے پوری کرنی ہے. کہا میں پوری حکومت تیرے نام کر رہا ہوں. کہا نہیں تجھے یہ کام کرنا ہوگا. لہذا ہارون گیا مراجل کے پاس، اس سے جو وہ تھی عجم کی، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ ہے عبداللہ مامون. بہت توجہ، میں نے بس جلدی سے بیان کر دیا کسی طریقے سے. لہذا امین زبیدہ کا بیٹا ہارون کا زبیدہ سے، عبداللہ مامون مراجل کا بیٹا ہارون سے. جب ہارون کی 10 سال کے بعد، یعنی امام رضا علیہ السلام سے کے 10 سال بعد جب دنیا سے گیا، تو اب جو حکومت آئی کب 193-94 میں ہجری میں، تو اب دونوں بھائیوں میں اختلاف ہو گیا. زبیدہ یہ چاہتی تھی کہ جو میرا بیٹا ہے، کیونکہ وہ بہرحال ملکہ تھی اور مراجل اس کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، تو اس نے کوشش کیا کہ میرا بیٹا محمد امین وہ حاکم اور خلیفہ بنے. اس نے بغداد کی حکومت اس کے حوالے کر دی. فضل ابن سہل اس کا وزیر بن گیا. عبداللہ مامون نے کہا نہیں حکومت مجھے ملنی چاہیے. وہ تیز بہت تھا، پڑھا لکھا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر حکومت کی زیادہ توجہ نہیں تھی ہارون کی، کیونکہ اس کا ناجائز بیٹا بھی تھا، اور امین کو وہ اپنا بیٹا اصلی سمجھتا تھا. لہذا وہ شہزادہ، اور شہزادہ تھا، عیش و عشرت میں اس کی زندگی گزری. لہذا اس نے زیادہ کھل کے پڑھائی لکھائی کی نہیں، جاہل رہ گیا. عبداللہ مامون نے محنت کی، تھوڑا پڑھا لکھا ہو گیا، لہذا دماغ کا بھی تیز ہو گیا. اس نے الگ الگ میں بغاوت بلند کیا. 5 سال تک یہ اختلاف چلتا رہا، اور 5 سال کے بعد عبداللہ مامون نے اپنے بھائی امین کو بغداد میں قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد خراسان میں، مرو میں اس نے اپنا کیپٹل اور مرکز حکومت بنایا، وہاں وہ حاکم بن گیا. ابھی تک چونکہ 2 بھائیوں کی جنگ چل رہی تھی، 10 سال ہارون الرشید نے موسیٰ بن جعفر کے بعد امام رضا کو زیادہ نہیں ستایا، زیادہ ظلم نہیں کیا، تھوڑا بہت کیا. اور ادھر اس کے وفات انتقال کے بعد امین اور مامون میں جنگ چلتی رہی. 4-5 سال اس میں گزر گئے. لہذا امام کو ذرا سکون ملا. اس دوران امام نے وہ کمالات دکھائے ہیں، وہ روایتیں اور وہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ جو آج نایاب ہیں، کہ جنہوں نے پوری شریعت کی آبرو بچا لی ہے، قرآن کی حفاظت کر لی ہے. ایسے موقع پر اگر خود امام رضا قیام کرتے، ذرا تصور کریں، ایسے موقع پر اگر امام رضا علیہ السلام قیام کرتے تو وہ دونوں بھائی مل کر کے امام کا خاتمہ کرتے اور پھر شریعت ختم ہو جاتی. لہذا وہ امام صابر. اب یہاں پر بات آ گئی، فضیلت کا ایک پہلو بھی سن لیجیے. امین کے قتل کے بعد جب مامون برسر اقتدار آیا تو کچھ دن گزرے تھے، یعنی 4-5 سال، بعض تاریخیں کہتی ہیں اور پہلے، تو مامون نے رجا ابن ضحاک کو، عیسیٰ جلودی کو ایک لشکر دے کر کے بھیجا کہ جاؤ مدینے اور علی ابن موسیٰ رضا کو مرو خراسان لے کے آ جاؤ، کہ جو اس زمانے میں خراسان کا حصہ تھا، کہ جو ترکمنستان کے قریب تھا. لہذا یہ لشکر مدینے سے چلا، مدینے کی طرف مرو سے امام کو لینے کے لیے. ساتھ میں خط لکھا. خط میں یہ لکھا مامون نے، دیکھیں چالاکی اور ہوشیاری، کہ میں آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، حکومت میرے ہاتھ میں ہے، حکومت کے کام اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے فرصت نہیں ملتی، اور آپ کا دیدار کرنے کے لیے میں تڑپ رہا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے. اگر میرے پاس ذرا سا بھی وقت ہوتا تو میں خود آپ کا ہاتھ چومنے اور آپ کے پیروں پر گرنے کے لیے آتا اور آپ کی زیارت کرتا، لیکن اتنا بزی ہوں. لہذا زحمت کیجئے اور میرے اوپر احسان کیجئے کہ آپ مدینے سے تشریف لے آئیں تاکہ میں بھی آپ کی زیارت کروں اور مومنین بھی آپ سے فائدہ اٹھائیں. خط میں یہ لکھا، عیسیٰ جلودی کے حوالے کیا، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ خط تو ایک بہانہ ہے، جانا اگر اس خط کے ذریعے سے وہ آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ زبردستی لے کے آنا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ سن 200 ہجری. ادھر امام، اب وہ جملہ میں چاہ رہا تھا کہ امام ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ جس چیز کی تبلیغ کی ہے، بہت توجہ چاہوں گا، وہ کس چیز کو؟ امام نے کے پاس، امام سے سب سے زیادہ جو روایتیں ملتی ہیں اس دوران، جب بھی کوئی آتا تھا اور کہتا تھا مولا امامت کے بارے میں بتائیے، منصب امامت، عصمت کے بارے میں بتائیے، تو امام ولایت کسے کہتے ہیں، تو امام صرف غدیر کو بیان کرتے تھے. توجہ چاہوں گا میں.
جو نتیجہ میں دینا چاہتا ہوں، امام غدیر کو بیان کرتے تھے۔ جناب امام رضا علیہ السلام کی بہن جناب معصومہ قم، اگر 2-3 منٹ زیادہ ہو جائے تو معاف کیجیے گا، ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ جب 201 ہجری میں پہنچی ہے قم، 23 ربیع الاول کو، بیمار تھیں، 23 بھائیوں اور بھتیجوں کی لاش دیکھ کے آئی تھی راستے میں، تو ان کے قافلے پہ حملہ ہوا، قتل کر دی گئی۔ تو جب قم پہنچی ہیں تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ موسیٰ بن خزرج اشعری نے جب اپنے گھر میں ان کو آرام کے لیے ان کا بستر لگایا ہے تو خواتین اور مردوں نے گھیر لیا کہ بی بی کچھ فرمائیے، ہم بغیر سنے کچھ جائیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ در وہ ہے کہ یہاں کبھی کسی کو واپس نہیں کیا جاتا، ہم علم کی بھیک لینے آئے ہیں۔ تو لوگوں نے منع کیا، چلے جاؤ، بی بی کی طبیعت مناسب نہیں ہے۔ آواز گئی کہا نہیں، جو پوچھنا ہے ان کو پوچھنے دو۔ تو جب لوگوں نے پوچھا ہے، حدیث سلسلۃ الذہب آپ کے پیش نظر ہے نا، حدیث سلسلۃ الذہب یعنی سونے کے کڑیوں والی زنجیر والی حدیث، یہ کون سی حدیث ہے؟ جو امام رضا علیہ السلام جب جا رہے تھے خراسان کی طرف، جب مامون نے بلوایا تھا، جو ابھی میں نے کہا، تو راستے میں جب نیشاپور سے گزرے، نماز کا وقت ہوا ظہر کا، اور امام اس چشمے کے اوپر رکے، وضو کیا، اور آج بھی وہ چشمہ جاری ہے، جو لوگ زیارت کرنے گئے ہیں دیکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے وہاں پر گھیر لیا اور کہا کہ نہیں مولا، بغیر ہم آپ سے کچھ سنے جائیں گے نہیں، توجہ کیجیے گا۔ کتنے سال ہو گئے؟ سن 200 ہجری، جو میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ حدیث کے نقل پر پابندی کب لگی؟ سن 11 ہجری، 190 سال۔ درمیان میں امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کو موقع ملا کہ انہوں نے رسول کی حدیث کو کھل کے بیان کیا، اس کے بعد پھر پابندیاں عائد ہونا شروع ہو گئی۔ اب امام رضا علیہ السلام ہیں، امام کے چھٹے امام کے کتنے شاگرد تھے مدینے میں؟ کل میں نے بیان کیا 4000۔ نیشاپور میں جہاں سے امام گزر رہے تھے کوئی بستی نہیں تھی۔ اعجاز اور کمال دیکھیے امامت کا اور قدرت کا، کہ جب امام گزر رہے ہیں، نہ اس زمانے میں ٹیلی فون تھا، نہ ٹی وی چینلز تھے، نہ واٹس ایپ اور فیس بک تھا، نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ لوگ فوراً شور مچا دیتے اور میسج سینڈ کر دیتے میسج کہ امام آ رہے ہیں، دوڑو وہاں استقبال کے لیے۔ مگر قدرت کا انتظام دیکھیے کہ جب امام اس صحرا سے گزرے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ 24,000 صاحبان قلم اور دعوات لے کر کے انتظار کر رہے تھے کہ فرزند رسول گزرے تو رسول کی کوئی حدیث بیان کرے، رسول کی کوئی حدیث بیان کریں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ 24,000 صاحبان قلم اس صحرا میں تپتی دھوپ میں کس کے بلانے پر آئے تھے؟ یہ امام کی ایک حدیث کو نقل کر کے امام نے 190 سال پرانی تاریخ کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا، اعلان کر دیا، اے دنیا والو، کل میرے جد کو سن 11 میں ایک قلم نہیں دیا، آج فرزند رسول نے زبان کھولی تو صحرا میں 24,000 صاحبان صلوات پڑھیں بر محمد و آل کیا بیان کیجئے۔ وقت ختم ہونے سے پہلے میں ختم کر دوں۔ تو امام نے کہا سنو، میں علی ابن موسیٰ رضا، مجھ سے میرے باپ جعفر ابن محمد نے، ان سے ان کے باپ محمد ابن علی نے، ان سے ان کے باپ علی ابن الحسین نے، ان سے ان کے باپ حسین ابن علی نے، ان سے ان کے باپ علی ابن ابی طالب نے، ان سے ان کے ابن عم رسول نے، رسول سے جبرائیل نے، جبرائیل سے خدا نے حکم دیا، اے نبی اعلان کر دیجئے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ یہ کہا آگے بڑھے کہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا خدا کہتا ہے میرے عذاب سے بچ گیا۔ لوگوں نے پھر اصرار کیا، مولا ابھی پیاس بجھی نہیں ہے، کچھ اور بیان کیجئے۔ آپ نے کہا ولیکن بشرطہا وشروطہا، اس قلعے میں جانے کی کچھ ایک شرط ہے اور کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ہی وہ شرط ہوں، یعنی لا الہ الا اللہ کام آئے گا، نہ محمد رسول اللہ کام آئے گا جب تک کہ علی ولی اللہ نہ ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
کل میں نے 4 نام لیے تھے آپ کی خدمت میں، چھٹے امام کے جو شاگرد کون کون؟ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ڈائریکٹ شاگرد، مالک ابن انس ڈائریکٹ شاگرد، حنفی مذہب ان کا ہو گیا، مالکی مذہب ان کا ہو گیا، بعد میں آئے ان کے شاگرد محمد ابن ادریس شافعی مذہب ان کا ہو گیا، کچھ اور بعد میں آئے احمد ابن حنبل حنبلی مذہب ان کا ہو گیا۔ جب احمد ابن حنبل کا دور آیا، شاگردوں نے حدیث کی کتاب رکھ دی سامنے، اور اس کے بعد جب استاد کی نظر پڑی احمد ابن حنبل کی، بہت توجہ چاہتا ہوں اس جملے کے اوپر، نظر پڑی، کہا کس کی حدیث ہے؟ کہا علی ابن موسیٰ کی ہے۔ کہا سلسلہ سند کیا ہے؟ کہا ان کے باپ موسیٰ ابن جعفر، ان کے باپ محمد ابن علی۔ جب اس سلسلے کو دیکھا تو ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ اے شاگردوں ایک بات کہوں؟ کہا کہیے استاد کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو حدیث سلسلۃ الذہب سونے یعنی سو کے سب اس کے اندر معصوم ہیں، کوئی غیر معصوم نہیں ہے جس نے رسول کی حدیث بیان کیا ہو، اس لیے کہ رسول سے جبرائیل بھی معصوم ہیں، اور اس کا سلسلہ خدا تک۔ تو احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اس کا سلسلہ تو اتنا پاک ہے کہ اگر کوئی دیوانہ پڑھ کے کسی دیوانے پر پھونک دیا جائے تو اسے عقل آ جائے۔ میں کہوں گا اے استاد، کاش کے دیوانے کے اوپر پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر پھونک لیا ہوتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اپنے اوپر اگر تم کر لیتے استاد تو نیا مذہب رسول کے مذہب کے مقابلے میں ایجاد نہ کرتے۔ یہ بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے گھیرا آگے چل کے، مولا ولایت کے بارے میں بتائیے، غدیر کی اہمیت بتائیے۔ بتاؤں؟ بس مجلس ختم ہو گئی، سمجھ لیجئے وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بلکہ ٹھہر جاؤں۔ یہ امام نے بیان کیا سلسلہ سند سب کے سب معصوم، بلکہ یوں کہیں سب کے سب محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد، سب کے سب محمد، سب کے سب علی، سب کے سب حسن، سب کے سب حسین۔ بہن جن کو ظاہراً کہا جاتا ہے غیر معصومہ خود، 14 معصومین میں نہیں ہے، امام کی بہن ہے، ایک ماں سے ہیں، ایک باپ سے ہیں، جناب نجمہ خاتون، انہی سے امام رضا ہیں، انہی سے جناب معصومہ ہیں۔ بیماری ہے، جب خواتین نے گھیرا کہ بی بی کچھ بیان کیجئے، تو جب آپ نے زبان کھولی تو کیا کہا؟ سنیے، میں فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر، مجھ سے بیان کیا فاطمہ بنت جعفر ابن محمد نے، ان سے بیان کیا فاطمہ بنت محمد بن علی نے، ان سے بیان کیا فاطمہ بنت علی بن الحسین نے، ان سے بیان کیا فاطمہ بنت حسین نے۔ اب جو انہوں نے سلسلہ قائم کیا تو ادھر سب کے سب معصوم ہیں، محمد ہیں، علی ہیں، ادھر جتنا سلسلہ ہے سب کے سب فاطمہ ہیں، اور یہاں تک کہ سلسلہ ملایا کہ ان سے بیان کیا فاطمہ زہرا نے خود میدان قدیر میں سنا کہ رسول نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یعنی بہن نے تبلیغ کیا قم نے تو قدیر کی، امام رضا نے تبلیغ کیا تو ولایت کی۔ پھر جب لوگوں نے پوچھا کہ اے مولا قدیر کی اہمیت کیا ہے، جانے قربان ہو جائیں، مجھے یاد نہیں ہے میں نے اس سے پہلے کبھی کہا ہے یا نہیں، مگر ایک بات کہہ دوں اور سوال بھی کر لوں، یہ بتائیے آپ لوگوں نے شیطان کبھی دیکھا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ شیطان کیسا ہوتا ہے اور بچے اس کی نقاشی کریں گے، آرٹ بنائیں گے تو بڑے بڑے دانت بنا دیں گے، بڑا ناخون بنا دیں گے، زبان نکلی بنا دیں گے، آنکھ ترچھا بنا دیں گے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کہیں گے یہی ہے شیطان۔ لیکن نہیں، امام رضا نے شیطان کو دکھا دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہر جگہ شیطان موجود ہیں۔ جب امام سے کہا گیا بہت توجہ کہ مولا بتائیے کہ غدیر کی اہمیت کیا ہے، تو امام فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی قبولہم، بہت توجہ، مثل المؤمنین فی قبولہم لولاء امیر المؤمنین فی یوم غدیر خم کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم فی ملکوت السماوات۔ مومنین کی مثال روز غدیر علی کی ولایت کا اقرار کرنا، ان مومنین کی مثال ویسے ہی ہے جیسے آسمان کے اوپر ملائکہ کا سجدہ آدم کے لیے تھا، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ایک نے نہ کیا، ابلیس کا شیطان بن گیا۔ جو غدیر کا اعلان کرتا جائے اس کا چہرہ دیکھتے جاؤ، شیطان کی صورت بناتے جاؤ۔ صلوات
پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ لہذا مامون نے بھیجا، عیسیٰ جلودی رجب ابن ضحاک، سن 200 ہجری آ گئی، یہاں تک آپ جانتے ہیں۔ مامون کون؟ پھر سے بتا دوں، مامون ہارون کا بیٹا، ہارون عادی کا بیٹا، وہ منصور کا بیٹا، منصور محمد کا بیٹا، وہ علی کا بیٹا، وہ عباس کا بیٹا، وہ عبد المطلب کے بیٹے، وہ ہاشم کے بیٹے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو چچا زاد کہتے رہے۔ اور جب فضیلت کی باری آئی ہے تو امام کا ایک مناظرہ بھی ہے، ایک بحث بھی ہے بہت اچھی، یہاں پر گفتگو ہو گئی، ہارون سے بحث ہو گئی۔ کہا میں با فضیلت ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں رسول کا رشتہ دار ہوں۔ اچھا، اور میں کیا ہوں؟ کہا کہ اصل میں میرا جو ہے ددیال کی طرف سے، اور عباس سے، اور عباس رسول کے چچا تھے، لہذا ہمارا اور ان کا ایک خاندان آگے جا کے مل جاتا ہے عبد المطلب پہ۔ تو امام نے کہا نہیں، میں بھی تو ذریہ پیغمبر ہوں۔ یاد ہے شروع کی آیت کو جملہ سلالہ پیغمبر، تو بحث میں اتر گیا۔ تو امام نے کہا اچھا ایک چیز بتاؤ۔ کہا اگر رسول ابھی زندہ ہو جائے اور قبر سے باہر آ جائے، اور آنے کے بعد وہ تم سے کہیں کہ اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو تم دو گے؟ اس نے کہا ارے تو اس سے بڑی فخر کی بات کیا ہوگی، رسول میرے داماد بن جائیں گے اور پھر تو ہمارا رشتہ اور وہ ہو جائے گا۔ تو امام نے کہا لیکن اگر مجھ سے کہیں گے تو میں نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری بیٹی رسول کی بیٹی ہوگی اور ہر باپ کے اوپر اس کی بیٹی حرام ہوتی ہے۔ اب بتا کہ میں قریب ہوا یا تو قریب ہوا؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یعنی یہ اس انداز سے، یعنی جو بحث اور مناظرے بارہ امام کو لے کر کے چلے۔ جب مدینے سے امام کو 200 ہجری میں لے کے چلے ہیں مامون کے حکم سے، تو امام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، سارے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، اور کہا کہ میری فرش عزا بچھاؤ۔ اہل مدینہ اور گھر والے تڑپ گئے، مولا خیر تو ہے؟ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں میرے اوپر آنسو بہاؤ، میرا ماتم کرو۔ کہا مولا پروردگار آپ کو طول حیات عطا فرمائے، ہم سے یہ نہیں ہوگا، ابھی آپ با حیات ہیں اور خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ امام نے کہا نہیں، یہ میں جس سفر پر جا رہا ہوں اس سے میں زندہ واپس نہیں آؤں گا۔ لہذا امام کی فرش عزا بچھائی گئی، گھر والوں نے ماتم کیا، امام کو رخصت کیا، رو کے۔ جب امام وہاں سے، ابھی آپ نے سن لیا کہ نیشاپور ہوتے ہوئے، عراق ہوتے ہوئے، قم ہوتے ہوئے امام پہنچے کہاں؟ خراسان کے وہ آخری بارڈر پر۔ تو وہاں مامون نے استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد ان کو ایک مقام پر جگہ دیا، اور اس کے بعد جب امام کے سفر کی تھکاوٹ دور ہوئی تو امام کو بلایا گیا۔ اور بلانے کے بعد نئی چال اس نے چلی سیاسی، کہا کہ میں آپ کو اپنا ولی عہد سلطنت بنا رہا ہوں۔ امام نے انکار کر دیا، کہا نہ، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ ناحق حکومت، بھئی اگر تو ولی عہد سلطنت، اگر تو جانتا ہے کہ میں حقدار ہوں تو میرے حوالے کیوں نہیں کر دے رہا ہے؟ نہیں، یہ بہت ایک بحث ہے۔ مامون چاہتا یہ تھا، جیسے یزید نے حسین ابن علی سے بیعت کیوں مانگی تھی، بس مصائب سے نزدیک آ رہا ہوں۔ بھائی لوگوں نے اسے کہا ساری دنیا نے بیعت کر لیا ہے، اہل مدینہ نے، اہل مکہ نے، بڑے بڑے صاحبزادوں نے، بڑے بڑے لوگوں کے، بڑے چھوٹے چھوٹے بیٹوں نے، سب نے کر لیا تھا۔ تو پھر آخر جب سب نے کر لیا ہے، اگر ایک حسین بیعت نہیں کرتے ہیں تو تیرا کیا بگڑ رہا ہے؟ ان کو پڑے رہنے دیں مسجد میں، مدینے میں۔ لیکن نہیں، یزید نے اصرار کر کے ان کو قتل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پورے دنیا کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف، سارے دنیا بیعت کر لے تو میری حکومت لیگل نہیں ہوگی جب تک حسین بیعت نہ کر لیں، قانونی نہیں ہو سکتی، شرعی نہیں ہو سکتی۔ یہی اسی طریقے سے مامون نے امام رضا کو اپنا ولی عہد مملکت، تاکہ لوگ جب سنیں تو سوچیں کہ اس کی حکومت قانونی ہے اور ان کے بعد امام رضا حاکم بن جائیں گے۔ لیکن بہرحال وہ کچھ شرط و شروط اور کیا تھی، اور امام نے اس کو قبول کیا، کیونکہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو بتا دیا تھا کہ وہ وقت ہی نہیں آئے گا، کیونکہ میں پہلے ہی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ امام مسجد میں ہیں، خراسان میں لوگوں کا آنا جانا ہے،
بس وقت نہیں ازادار، ورنہ یہاں پر بہت سے نکات تھے، بہت سی باتیں تھیں۔ لہذا امام کا ایک چاہنے والا جو کہ مامون، بلکہ یہ جملہ کہہ دوں میں 1 منٹ آدھے منٹ میں، کہ امام کا جو لقب تھا وہ عالم آل محمد، کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ جو پڑھا لکھا اور علم اور عالم اور علم دوست جو مانا جاتا تھا وہ مامون تھا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا آپ کہ اس زمانے میں جو یونان کی جو فلسفی تھی، جو وہاں کا فلسفہ تھا، اس کی جو بڑی بڑی کتابیں تھیں، چائنا میں جو کتابیں تھیں، چینی زبان میں یا دوسری اور زبانوں میں جو کتابیں بڑی بڑی لکھی گئی تھیں، تو مامون ہی کے زمانے میں اس کا ترجمہ ہوا تھا، ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اس کو دوسری زبانوں میں۔ لہذا اس نے یہ سب کام بہت کیا تھا، سکہ اس نے ضرب کروایا، یہ سب اسی کے زمانے میں ہوا ہے مامون کے۔ لہذا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت قابل اور بہت علماء کو چاہتا، اور اس کے دربار میں ایک سے ایک پڑھے لکھے علماء، اور امام کے سامنے مقابلہ کرواتا تھا تاکہ معاذ اللہ یہ جواب نہ دے پائیں۔ اور امام، اور ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جب کسی نے سوال، جیسے یحییٰ بن اقسم یا دیگر جب سوال کیا ہے تو امام نے پہلے کہا ہے کہ بھیا تم اپنے سوال کو درست کر لو، صحیح کر لو، تم نے صحیح سے سوال نہیں پوچھا ہے، اور اس کے بعد امام جوابات دیتے رہے۔ لہذا آخر میں امام کا ایک چاہنے والا دعبل خزاعی یہ ڈھونڈتے 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 خراسان پہنچ گئے۔ دعبل اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر، وہاں پہنچے، پتہ لگا کہ امام فلاں جگہ ہے، لہذا امام کی خدمت میں۔ امام: دعبل تم یہاں؟ ہاں مولا، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، آپ کا نقش قدم سونگتے سونگتے میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ کہاں مدینہ، کہاں مکہ، کہاں کوفہ، کہاں خراسان، مولا بس آپ کی زیارت کی تمنا لے کر کے آ گیا ہوں۔ کہ دعبل آ گئے ہو تو آؤ۔ محفل سجی تھی، یعنی نمازی موجود تھے اور اصحاب جمع تھے، کہ اچانک امام نے کہہ دیا دعبل جاؤ ذرا میرے بارے میں کچھ سناؤ، تم شاعر ہو۔ دعبل نے کہا مولا میرے ٹوٹے پھوٹے شعر دوسروں کے سامنے سناتا ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں، آپ کے اجداد کے فضائل بیان کرتا ہوں، آپ کے باپ کی تعریف کرتا ہوں، لیکن اب آپ کے سامنے میں سناؤں میری ہمت کہاں ہوگی۔ کہا نہیں دعبل سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ دعبل کھڑے ہو گئے اور دعبل نے جو شعر پڑھا تو فضائل نہیں، دعبل نے مرثیہ شروع کر دیا۔ روئیے آپ۔ دعبل نے مرثیہ پڑھا۔ مرثیہ کیا پڑھا کہ میں مکہ گیا، میں مدینے گیا، میں فلاں جگہ، میں کربلا گیا، میں بغداد گیا، اور میں نے رسول کی قبر کو دیکھا، میں نے جنت البقیع میں ائمہ کی، آپ کے 4 جد امجد کی قبر دیکھا، ایک گمشدہ قبر تھی جس کا نشان مجھے مل نہیں پایا، آپ کے ماں کی قبر ڈھونڈتا رہ گیا، کسی نے بتایا نہیں۔ پڑھتے جا رہے پھر میں نے بغداد میں آپ کے باپ کی قبر دیکھا۔ سارے قبروں کو ذکر کرتے کرتے جب کلام ختم ہوا تو امام رضا فرماتے ہیں اے دعبل تم نے بہت اچھا کلام سنایا ہے، میں خوش، میرا خاندان خوش، میری جدہ خوش۔ اے دعبل یہ 2 کلام 2 شعر ہیں جو اپنے شعر میں ملا لو۔ دعبل لرز گئے، مولا کہاں میرا اشعار، میرے کلام کہاں، آپ کا نورانی شعر کہاں؟ نہیں دعبل ملا لو۔ کہا مولا بتائیے۔ امام نے کہا وقبر بطوس یا لہا من مصیبہ، ایک قبر طوس میں ہے جس پر غربت برس رہی ہے۔ دعبل تڑپ گئے، کہا مولا میں تو ساری قبروں کو جانتا ہوں، یہ آخر طوس میں کون سی قبر ہے؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا اے دعبل وہ میری قبر ہوگی کہ جہاں غربت برس رہی ہوگی، عالم غربت میں مجھے شہید کیا جائے گا۔ ہائے میں کہوں گا اے میرے مولا قیامت تک آپ کے چاہنے والے یہ کہتے رہیں گے السلام علیک یا غریب الغرباء، اے پردیسیوں کے پردیسی آپ پر میرا سلام ہو۔ لیکن اے مولا اس سے زیادہ غریب میں نے ایک دیکھا ہے، یاد ہے نا ابھی درمیان میں نے چھوڑ دیا تھا موسیٰ بن جعفر کہ میں ابھی مصائب نہیں پڑھوں گا۔ اے مولا آپ عالم غربت میں ہیں، آپ پردیس میں ہیں، عجم کی سرزمین، طوس کی زمین کے اوپر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں غریب الوطن ہوں۔
مگر ہائے مولا، ارے آپ کے باپ تو اتنے غریب تھے کہ موسیٰ بن جعفر کو جب سندھی بن شاہق کے زندان میں امام کو شہید کیا گیا ہے، میں وہ جملہ پڑھوں گا نہیں، بعد میں پوچھ لیجئے گا، جو مصیبتیں اس زندان میں امام پر ڈھائی گئی ہیں، بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس زندان میں ایک کنواں تھا جس میں لاشوں کو ڈال دیا جاتا تھا۔ امام کو جب سختی اور مصائب ان کے اوپر اٹھانا ہوتا تھا، امام کو اس کنویں میں آویزاں کیا جاتا تھا۔ میں اس کے آگے نہیں بول سکتا۔ اور اس کے بعد جب امام کو زہر دیا ہے اور امام شہید ہوئے ہیں، تو یہ دوستو آپ بھی جانتے ہیں، آج دنیا کے کسی جیل میں اگر کوئی مر جائے تو باڈی باہر نکالنے سے پہلے اس کی ہتھکڑیاں اتار دی جاتی ہیں، اس کی بیڑیاں کاٹ دی جاتی ہیں، لیکن ہائے موسیٰ بن جعفر وہ قیدی بغداد، جب امام کی شہادت ہوئی تو ہارون نے 4 مزدوروں کو بلایا، امام کی میت کو اٹھایا، جس نے بغداد گل پل پر رکھ دیا، اور منادی ندا دے رہا ہے، ہذا امام الرفضہ قد مات فحملوہ وغسلوہ، یہ رافضیوں کا امام ہے جو مر گیا ہے، آؤ لے جاؤ غسل و کفن دو۔ ارے شیعوں کو پتا چلا امام رضا معجزے کے ذریعے سے پہنچے۔ ارے جب لوگوں نے میت کو ہاتھ لگایا تو تعجب میں پڑ گئے، جن لوگوں نے زندان میں دیکھا تھا روشن دان سے، انہوں نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ میرا امام بہت نحیف و ناتوا تھا، آخر یہ جنازہ اتنا وزنی کیوں ہے؟ اب جو چادر ہٹایا تو کیا دیکھا، گلے میں لوہے کا توق ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، امام کی میت زنجیروں میں جکڑی ہے۔ ہائے رے غربا، موسیٰ بن جعفر کو دفن کر دیا گیا بغداد میں۔ میں کہوں گا اے مولا، ارے عالم غربت میں آپ بھی گئے، آپ کو غریب الغربا کا، مگر ایک میت ایسی ہے جس نے دم رخصت کہا تھا، اے میرے لال عابد بیمار، جب قید شام سے جٹ کے جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ ارے حسین غریب جس کی میت بے گور و کفن پڑی رہی، بہن یہ منظر دیکھتی رہی، سید سجاد باپ کی میت کو بے گور و کفن چھوڑ کے جاتے رہے۔